السلام علیکم. عزت مآب جناب نتیش کمار صاحب وزیر اعلیٰ بہار، محترم جناب تیجسوی پرساد یادو جی نائب وزیر اعلیٰ بہار، محترم جناب وجے کمار چودھری صاحب وزیر خزانہ حکومت بہار، محترم جناب اسرائیل منصوری صاحب وزیر حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمہ بہار، محترم جناب محمد زماں خان صاحب وزیر محکمہ اقلیتی فلاح، جناب دیپک کمار صاحب وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری، جناب ایس سدھارتھ صاحب پرنسپل سیکریٹری محکمہ کیبنٹ سیکریٹریٹ، جناب احمد محمود صاحب ڈائریکٹر اردو، یہاں اس ہال میں موجود اردو کی دنیا اور تعلیمی دنیا کے سبھی معزز ہستیاں جو یہاں موجود ہیں، میں ان کے شکریہ کے ساتھ ان کا یہاں استقبال کرتا ہوں. یہاں جتنے نو منتخب اردو مترجم خواتین و حضرات ہیں اور سبھی مہمانان، میڈیا کے ہمارے نمائندے، سب سے پہلے میں محترم وزیر اعلیٰ بہار کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے حکم سے یہ انتخاب جو ہوا آپ کا نئے مترجمین کا وہ پورا ہوا، اور آج اس پروقار تقریب میں آپ کو تقرری کا نامہ دیا جا رہا ہے. اردو کی دنیا میں ملازمت کے راستے سے قدم رکھنے کے لیے میں آپ سب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ کی موجودگی سے ضلعوں میں، سب ڈویژن میں اور بلاک کی سطح تک اردو کے فروغ میں بہت زیادہ مدد ملے گی. ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. اور میں یہ بھی درخواست کروں گا ڈائریکٹر صاحب سے کہ اگر پہلے سے اردو مترجمین کے کاموں کے بارے میں، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا وہاں رول کیا ہے، اگر کوئی سرکولر نکلا ہوا ہے تو اس پر نظر ثانی کر کے اس کو دوبارہ جاری کر دیا جائے تاکہ وضاحت رہے. خاص طور سے جو آپ کے دفتر کے سربراہ ہوں ان کو بھی معلوم ہو کہ یہ اردو مترجم کس لیے آئے ہیں، کیا کام ان کو کرنا ہے. اور اگر اس طرح کا سرکولر نہیں ہے تو اس کو نئے سرے سے ترتیب دیا جائے اور جاری کیا جائے. میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ جائیں تو آپ بنیادی طور پر اردو کا ہی کام کریں. کچھ دوسرے کام کبھی کبھی الیکشن کا یا کسی اور چیز میں آپ کو لگایا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا جو اصل کام ہو وہ اردو کا کام رہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ کو نظارت اور وہ فلاں اور فلاں اسکیمیں یہ سب دے کر کے اردو سے بالکل کاٹ دیا جائے. میں چاہوں گا کہ اس بارے میں ایک ویڈیو کانفرنس بھی سبھی ڈی ایم کے ساتھ احمد محمود صاحب کرا دیں، جس میں میں اپنی طرف سے بھی ہدایات دوں گا کہ اردو کے کاموں کو فروغ دینا ہے، اسی لیے آپ کو وہاں بھیجا جا رہا ہے. دفتروں میں آفس کا نام، افسروں کے نام کی تختی وغیرہ اردو میں لگانے کے لیے پہلے سے ہدایات ہیں. آپ جائیں تو دیکھیں یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اردو میں درخواستیں دینے کے لیے لوگوں کو رغبت دلائی جائے، اور جو اردو میں درخواستیں آئیں اس کا ترجمہ کر کے ہندی میں افسر کے سامنے رکھا جائے. اردو ڈائریکٹریٹ نے ضلع استر پر، ضلع کی سطح پر اردو کے بہت سے نئے کام شروع کیے ہیں. فروغ اردو کے سیمینار کراتے ہیں. کئی ضلعوں سے اردو کے ادبی رسالے اردو سیل کے ذریعے سے نکلنے لگے ہیں. میں نے پڑھے بھی ہیں، کافی معیاری ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جو مقامی سطح پر ادبی سرگرمیاں، آپ سب اردو ادب کے طالب علم رہے ہیں اور ڈگریاں رکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اردو کے دوست ہر جگہ آپ کو ملیں گے. آپ ان کے بیچ تحریک پیدا کر سکتے ہیں، ان کو رغبت دلا سکتے ہیں، شوق دلا سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مذاکرے، چھوٹے چھوٹے سیمینار، ورکشاپ، ادبی محفلیں وہاں پر آراستہ ہوں تاکہ اردو کا ایک ماحول بنے. بھاشا سنگم میگزین پابندی سے نکلتی ہے. بھاشا سنگم میگزین کی ایک کاپی ہر اردو مترجم کو، نائب مترجم کو اردو ڈائریکٹریٹ کی طرف سے ضرور بھیجی جائے تاکہ ان کا جڑاؤ ہو. یہ اردو کے سفیر ہیں، امبیسڈر ہیں جو یہاں سے بھیجے جا رہے ہیں، تو ہر جگہ ان کی پہچان اردو کے حوالے سے ہونی چاہیے. اور جو اردو مترجمین ہیں ان کو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام میں، روزمرہ کی بات چیت میں اردو بولیے. اردو میں اردو کے صحیح الفاظ،
صحیح تلفظ صحیح مخرج کے ساتھ بولیے تاکہ اردو زبان کی مٹھاس، اس کی خوبصورتی لوگوں پر واضح ہو. اور ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھیے کہ اردو آپ سلیس اور آسان بولیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ عربی اور فارسی کے بھی جانکار ہوں گے، تو اس طرح کے علمی اور ادبی حلقوں میں آپ مشکل الفاظ عربی اور فارسی کے استعمال کر سکتے ہیں اپنی زبان میں، لیکن جب عام لوگوں سے بولیں تو سلیس، شستہ اور دھلی ہوئی زبان ایسی اردو کی بولیں کہ لوگوں کو ہر بات فوراً سمجھ میں آ جائے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. میں نے ایک لطیفہ سنا ہے، ایک صاحب تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ اردو میں بڑے مشکل عربی اور فارسی الفاظ ملا کے بولا کرتے تھے. تو کسی نے ایک دن ٹوک دیا کہ حضور آپ کی زبان بڑی مشکل ہوتی ہے، آدھے لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ آپ اردو بول رہے ہیں یا عربی اور فارسی بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، غلط، بالکل غلط. میری زبان تو ثقیل و ادق الفاظ سے مطلق درجے میں، ثقیل و ادق الفاظ سے مطلق درجے میں منزہ ہے، مصفہ ہے، مجلہ ہے، مبرہ ہے. تو ظاہر ہے ویسی اردو بولنا بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہے. کل ملا کر میں یہ کہوں گا کہ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اردو دنیا کو بہت مبارک ہو کہ اردو کے مترجمین جا رہے ہیں اور ریاست کے گوشے گوشے میں جا رہے ہیں، ہر جگہ جا رہے ہیں. اور میں آپ سب کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں، اور محترم وزیر اعلیٰ کو خصوصی دلی شکریہ اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. حکومت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اردو کے فروغ کے لیے، وہ سدھارتھ صاحب نے اپنی تقریر میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور میں اس کو پوری طرح سے حمایت کرتا ہوں. اور محترم وزیر اعلیٰ کی قیادت میں یہ کام جاری رہے گا اور اردو کا سفر آگے بڑھتا رہے گا. شکریہ.